رکھنا سکے نہ بولیے، کہتے ہیں نا ایک کے بعد ایک۔ نمبر 2 قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اور نماز جنازہ میں 3 سنت موقدہ ہے، کتنے؟ نمبر 1 ثنا پڑھنا، درود شریف پڑھنا اور میت کے لیے دعا، ٹھیک۔ اب جیسے ہم نارمل نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، سب سیدھی کر لیجئے، کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے، لیکن اس میں رکوع سجدہ نہیں ہوتا ہے، تو مل کے مطلب کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اتنا بھی نہ مل جائے کہ مطلب پیچھے والے کی پیٹھ اور پیٹ ٹکرا رہا ہو، تھوڑا سا گیپ رکھے نا۔ یہ دیکھیے اللہ اکبر، سجدے کی جگہ دیکھیں گے ہم۔ اب درود ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک آج مطلب اتنی آواز سے پڑھیں گے کہ میں سن لوں، میں تو آپ کو آواز سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ نماز میں جو ثنا پڑھتے ہیں اور اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ کس کے بعد میں نے وجل ثناؤک پڑھا؟ وَتَعَالَى جَدُّكَ کے بعد، کس کے بعد؟ ہاں آپ ثنا پڑھیے، نہیں آپ پڑھیے گڑبڑا دے گا۔ ہاں ابھی دیکھو انہوں نے جیسا پڑھا ہے نا، کئی لوگ ایسا پڑھتے ہیں اور میں اس کو درست کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ پڑھا انہوں نے، صحیح ایسے ہی پڑھتے ہیں نا آپ لوگ بھی، کیا پڑھتے ہیں؟ وَتَعَالَى جَدُّكَ، نہیں لام کو کھینچنا پڑے گا، ایک علی کھڑا زبر ہے نا اس پہ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، صحیح پڑھیے، وَتَعَالَى جَدُّكَ۔ اب دیکھیں برسوں کی غلطی اب درست ہو گئی، یہ اجتماعیت کی برکت ہے ماشاءاللہ۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، یقین جانیے یہ علم آپ ایسا سیکھ رہے ہیں نا، انشاءاللہ آپ جس کو سکھائیں گے نا وہ بھی انشاءاللہ اس کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَجَلَّ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ۔ پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، آپ بھی کہیں گے اللہ اکبر، آپ کے کان سنیں، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے ہاں، لیکن پھر آپ پڑھیں گے درود ابراہیم، کیا پڑھیں گے؟ التحیات کے بعد ہم نماز میں جو درود ابراہیم درود شریف پڑھنا سنت موقدہ ہے، لیکن درود ابراہیم پڑھنا افضل ہے۔ پڑھ لیا ہم نے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اللہم اغفر۔ اچھا بالغ مرد اور عورت کی ایک ہی دعا ہے، بالغ مرد عورت کی ایک ہی دعا ہے، نابالغ لڑکے کی اور لڑکی کی الگ الگ دعا ہے۔ جب جنازہ آئے اگر بالغ مرد اور عورت کا ہے تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں نابالغ لڑکے کا جنازہ ہے، جیسے مان لیجئے 10-11 سال کا تھا تو اس کا تو پنجرے میں لائیں گے نا، تو اب بتانا پڑے گا نماز پڑھانے والے کو، پہلے تو ولی کو بتانا پڑے گا، اس کے باپ یا بھائی کو بتانا پڑے گا کہ نابالغ لڑکا ہے حضرت، اچھا پھر ابھی اعلان کریں گے جنازہ نابالغ لڑکے کا ہے، تو اب لوگ ہاں اب یہ دعا پڑھنا ہے، نہ جنازہ نابالغ لڑکی کا ہے تو یہ دعا پڑھنا ہے۔ اب بالغ کا ہے تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ یار عورت ہو یا مرد ہو دعا تو ایک ہی ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام وما توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا ہو گئی، یہ دعا پڑھنا افضل ہے۔ کیا ہے؟ اگر یہ دعا اب تک کسی کو یاد نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ یاد کریں گے، بولیے بھائی، نیت کریں انشاءاللہ یاد کر لیں گے۔ کون یاد کروائے گا ان کو بھائی؟ کون یاد کروائے گا؟ آپ یاد کروائیں گے؟ امام صاحب یاد کروائیں گے؟ سبحان اللہ، چلے بھائی امام صاحب نے فرما دیا ہے یاد کرائیں گے، یاد کریں گے انشاءاللہ۔ بہت پیاری دعا ہے، علماء فرماتے ہیں اہل سنت، بول سکتا ہوں ابھی ٹائم لے سکتا ہوں نا؟ ٹائم تو ہو ہی گیا ہے، اب آج ہی کی تو بات ہے، میں کل آپ کو نہیں ملوں گا صبح میں یہاں سے روانہ، اس کے بعد پتہ نہیں 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کب آتا ہوں پتہ نہیں مجھے۔ پچھلے مہینے 2 مہینے پہلے میں جون میں آ کے گیا ہوں، 1.5 مہینے پہلے، 1.5 مہینہ
لیکن آپ کو خبر نہیں ہوگی شاید. 3 دن میں قافلے میں تھا جامع مسجد میں، لیکن اس وقت کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا مجھے، کوئی نہیں تھا. جامع مسجد میں 3 دن تھا، بہت کچھ سیکھ سکتے تھے، لیکن کوئی خبر دینے والا، آنے والا، جانے والا تھا ہی نہیں. خیر اب تو یہ الگ بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دعا پڑھنا کیا ہے افضل ہے. علماء اہل سنت فرماتے ہیں نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھنا افضل ہے، اور اس کے علاوہ بھی اپنی دعاؤں میں اس دعا کو کیا کرو. اللہم اغفر، اے اللہ مغفرت فرما، لحینا ہمارے ہر زندہ کی، ومیتنا اور ہمارے میت کی، وشاہدنا اور ہمارے حاضر کی، وغائبنا اور ہمارے غائب کی، وصغیرنا اور ہمارے چھوٹے کی، وکبیرنا اور ہمارے ہر بڑے کی، وذکرنا اور ہمارے ہر مرد کی، وانثانا اور ہماری ہر عورت کی. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. صحیح نا؟ فاحیہ، یا ہے یہاں پہ علی الاسلام. اے اللہ جب تک تو مجھے ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ. وما توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب ہمیں موت دے تو ایمان پر موت دے. کتنی پیاری دعا ہے نا. ہر نماز کے بعد مانگنا چاہیے نہیں دعا؟ یہ کریں گے انشاءاللہ. اب یاد ہو جائے گی تو کریں گے انشاءاللہ. اب چوتھی تکبیر بچی، امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے. آپ بھی اللہ اکبر کیا کریں گے؟ دونوں ہاتھ، ہاں ایک ایک نہیں، دونوں ہاتھ چھوڑ دیجئے. اب سلام پھیریں گے. سلام پھیرنے کا ایک بہترین طریقہ نماز میں بھی ہم کو یہ اپنانا چاہیے، امام وغیرہ بھی اپنائیں تو زیادہ اچھا ہے. جیسے آواز یہاں سے نہ نکالیں السلام علیکم، پیچھے مقتدی ہے نا بہت فاسٹ ہوتے بعض لوگ، السلام علیکم. ابھی امام صاحب کا سلام پورا ہی نہیں ہوا، اس نے سلام پھیر دیا، نماز ہوگی اس کی؟ تو اب امام صاحب کو چاہیے کہ تھوڑا حکمت سے کام لیں. کیا کریں؟ پہلے کندھے کی طرف دیکھ لیں، اب کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب پیچھے والا تب سنے گا تب ادھر جائے گا نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یہ نماز جنازہ ہو گئی. بیٹھ جائیے. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ. آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی، اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. بتاتا ہوں یہ بہت آسان مسئلہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آپ سنیں گے تو بولیں گے یار یہ کیسا مسئلہ ہے، شاید ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، اس وجہ سے عجیب لگ رہا ہوگا. سنیے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے چپل پہن کر نماز پڑھا، پہن کر مطلب اندر پیر ہے، اور اگر چپل میں ناپاکی لگی تھی، زمین پر بھی لگی تھی یا زمین پر نہیں لگی تھی، چپل کے تلے کے نیچے ناپاکی لگی تھی، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اور سنیے، اگر کسی نے چپل اتار کر اس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھا، اب اگر زمین پہ بھی ناپاکی لگی ہے، چپل کے تلے میں بھی ناپاکی لگی ہے، اور چپل اتار کے اس کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھا، تو اس کی نماز ہو جائے گی. لگ رہا ہے عجیب؟ جس کو پتہ نہیں اس کو عجیب ہی لگ رہا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ چپل پہن کر نماز پڑھ رہا تھا اور چپل کے نیچے ناپاکی لگی تھی، تو اس کا چپل اور تلے کے بیچ میں نا صرف ایک چیز حائل تھی نا. لیکن اب جب یہ چپل کے اوپر کھڑ کے پڑھ رہا ہے نا، تو اب ایک اور چیز آ گئی، چپل کے اوپر کا حصہ آ گیا، تو اب اس کی نماز ہو جائے گی. یا تو پھر ایسا کرے چپل پورا سائڈ ہی کر دے اور گننگے پر پڑھے، یا تو پھر چپل کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھے، چپل پہن کر نہ پڑھیں. ٹھیک ہے؟ اگر نیچے ناپاکی، ہاں ناپاکی نہیں، آپ کو پتہ ہے چپل صاف ہے، جگہ بھی صاف ہے، تو پھر چپل پہن کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے. بہتر یہ کہ جب چپل کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے، یا تو اتار کے پڑھ لے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، قبر کی معلومات. قبر کے بارے میں پیارے اسلام بھائیو یہ ہے کہ قبر کی بناوٹ کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 لحد یعنی بغلی قبر. نمبر 1 کیا ہے؟ لحد یعنی بغلی قبر. اور دوسرا ہے شق یعنی صندوق. لحد کی بناوٹ سنیے. ایک پہلے صندوق نما چوکور گڑھا کھودیں گے اور قبلے کی جانب میں دیوار میں اتنا کھودیں گے کہ میت کو اس میں بآسانی رکھا جا سکے. پھر یہ حصہ خالی رہے گا نا، پھر اس میں پٹلے وغیرہ لگا کے جگہ مٹی ڈال کے بند کر دیں گے. تو یہ جو لحد ہے یعنی بغلی قبر ہے، یہ سخت زمین میں ہی بن سکتی ہے، نرم زمین میں نہیں بن سکتی. نارمل زمین ہے نرم، اس میں نہیں بن پائے گی. یہ
کڑک زمین میں بنے گی، پتھریلی زمین جس کو بولتے ہیں۔ دوسرا صندوق، یہ نرم زمین میں بن جاتی ہے، تو ایک نارمل ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تھوڑا کھودیں گے، پھر اس کے اندر سے کھودیں گے اور یہ کھانچا بن جائے گا، تو یہ ایسے ایسے پٹلے رکھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ یہ طریقہ ہے۔ باقی تو اب سمپل کھودتے ہیں اور ایسے لگا دیتے ہیں، ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا یہاں پہ بھی۔ اچھا، اس کے بعد پیارے اسلام بھائیو، قبر کی لمبائی کتنی ہوئے گی؟ میت کے قد سے کچھ اچھا، یہاں پہ کوئی قبر کھودنے والا اسلام بھائی ہے کیا؟ کون ہے؟ آنا چاہیے تھا، بلانا چاہیے آپ لوگوں کو، ایسے لوگوں کو، قبر کھودنے والوں کو۔ اچھا، غسل میت دینے والا کون ہے یہاں پہ؟ یہاں علاقے میں غسل میت کون دیتا ہے؟ سب دیتے ہیں؟ ماشاءاللہ، یہاں پہ ہیں، موجود ہیں؟ کون ہے بھائی؟ اچھا اچھا اچھا، ماشاءاللہ۔ اچھا، ابھی جو ٹیسٹ ہونے والا ہے، پیپر بانٹ دیے جائیں گے، پیپر ہی حضرت، پیپر پین، ہاں لیجیے، 10 منٹ دیے جائیں گے آپ کو۔ جس کو اردو آتی اردو لیں گے، جس کو ہندی آتی اردو پہ۔ اچھا، اس میں یہ کہ وہ اسلامی بھائی لے جن کو سمجھ میں آ چکا ہے، جو میں نے بتایا نا وہی پیپر میں ہے، تو وہ اسلامی بھائی لیں جو لکھنا جانتے ہوں، پڑھنا جانتے ہوں، اس کو پڑھنا پڑے گا آپ کو، پھر لکھنا پڑے گا سمجھ کے، وہی اسلامی بھائی لیں برائے کرم، زبردستی نہ لیں، ٹھیک ہے؟ رک جائیے بھائی، باقی اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تو قبر کی لمبائی کتنی ہوگی؟ میت کے قد سے کچھ زیادہ، تاکہ آرام سے اتار سکے۔ چوڑائی آدھے قد کے برابر، سنیے بھائی، چوڑائی آدھے، رک جائے، بانٹو مت بھائی، بانٹو مت، چوڑائی آدھے قد کے برابر۔ ابھی یہ میں بتاؤں گا نہیں تو آپ لکھیں گے کیسا؟ کچھ سوال یہ بھی ہے قبر کے بارے میں بھی، اس میں لمبائی میت کے قد سے برابر قبر کی، چوڑائی آدھے قد کے برابر، اور گہرائی کم سے کم آدھا قد، اور بہتر سنت ہے کہ پورے قد کے برابر ہو یا پھر درمیانی درجہ ہے سینے تک ہو، ٹھیک ہے؟ بناوٹ کے اعتبار سے قبر اونٹ کی کوہان کی طرح ہوگی، باہر سے جب دفنا دیں گے نا تو اونٹ کی کوہان کی طرح قبر ہوگی، ایسا ڈھال والی۔ اور قبر کو، میت کو قبر کے یعنی کہ قبلے کی جانب سے قبر میں اتارنا مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ اور دفنانے کے بعد یعنی اتارنے کے بعد بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ پڑھتے اتاریں گے، اور قبلے کی جانب چہرہ رکھیں گے، تبرک عہد نامہ یا شجرہ شریف رکھنا چاہیں تو پاک بنا کے رکھ دیں یا تو سینے پہ رکھ دیں۔ جب دفنا دیں گے مٹی دے دیں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یعنی پہلی مرتبہ دونوں ہاتھوں میں مٹی لیں گے اور کیا پڑھیں گے؟ منہا خلقناکم ڈال دیے، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ مستحب ہے ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود ہیں۔ اور قبر پر پانی چھڑکنا سنت ہے پہلی مرتبہ میں، جمعہ شب برات میں جا رہے ہیں، شب معراج میں جا رہے ہیں، وہ پانی 2 بالٹی بھر کے ڈال رہے ہیں، جمعہ لائن لگی ہوئی ہے بھائی، پوری ٹاکی خالی ہو جا رہی قبر پہ پانی ڈالنے میں، یہ درست ہے کیا؟ اسراف ہے، گناہ ہے، فضول بہا رہے ہیں آپ پانی۔ کیا ضرورت ہے قبر پہ پانی ڈالنے کی؟ ہے ضرورت؟ نہیں ہے۔ قواعد لوگ سمجھتے ہیں کہ قبر پہ پانی ڈالنے سے میت کو ٹھنڈک پہنچتی ہوگی، آرام پہنچتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میت کو ٹھنڈک اور آرام، عذاب سے نجات تو تب ملے گی زیادہ جب کہ آپ کے ایصال ثواب کے تحفے پہنچتے رہیں گے۔ قرآن پڑھا آپ نے، نماز فرض پڑھی، سبحان اللہ کہا، 1 روپیہ کسی فقیر کو دے دیا اس نیت سے، 10 روپیہ دے دیا کہ میری امی ابا یا جو بھی قبر میں ہیں وہ ان کو آرام پہنچے، ملے گا آرام انشاءاللہ۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گنہگار دفن ہوئے ہوں گے، اور جب بروز قیامت قبروں سے اٹھیں گے تو گناہوں سے پاک ہوں گے۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا کہ ان کے بیٹوں نے، ان کے اولادوں نے، ان کے گھر والوں نے اتنا ہی ایصال ثواب کیا ہوگا، اتنا ہی ایصال ثواب کیا ہوگا کہ اللہ پاک ایصال ثواب کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب بتائیں کتنی ضرورت ہے نا ان لوگوں کو جو دنیا سے چلے گئے، اور ہم یار بھول جاتے ہیں، یار برسی کر لیے، دوسرے برس کر لیے، اس کے بعد بھول گئے کون والد، کون والدہ، کون بھائی، کون چاچو، کون خالہ، کون خالو، سب چلے گئے دنیا سے، اب کیا ہے بیش؟ ایسا نہیں، یاد رکھنا ہے ان کو ایصال ثواب کرتے رہنا ہے، رب راضی ہوگا انشاءاللہ، ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو پیارے سے میں قبر کی معلومات بھی آپ کو میں نے دے دی۔ اب پرچہ بھائی برائے